بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث التاکید، تیسری قسم تاکید کی ہے۔ وہو تابع یدل علی تقریر المطبوع فیما نسب الیہ۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ یہ تاکید وہ تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کی تقریر پر، مطبوع کی تثبیت پر۔ کس چیز کے اندر؟ فیما نسب الیہ، اس چیز کے اندر کہ جس کی نسبت دی گئی ہے مطبوع کی طرف، جس چیز کی نسبت دی گئی ہے مطبوع کی طرف، اس چیز کے اندر یہ تابع مطبوع کی تقریر کرتا ہے۔ مثال جاءنی زید، تو زید کی طرف جاء کی نسبت دی گئی ہے، تو نفسہ تاکید تابع مطبوع کی تثبیت کر رہا ہے جاء کی نسبت، یعنی جاء کی نسبت مطبوع کی تقریر کر رہا ہے کہ میرے پاس آیا، خود زید آیا، بے نفس نفیس خود زید آیا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ او یدل علی شمول الحکم لکل افراد المطبوع، یا یہ تاکید دلالت کرتا ہے، ایک ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے کہ حکم شامل ہے مطبوع کے تمام افراد کے لیے۔ مثلو، جیسے یہ مثال، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو کلھم اجمعون دونوں تاکید ہیں، تو کلھم بیان کر رہا ہے کہ سجدہ، سجدے کا حکم شامل ہے ملائکہ کے تمام افراد کو، جتنے بھی ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا ہے۔ وہ تاکید والا قسمیں، تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ لفظی، لفظی، پہلی قسم لفظی ہے۔ لفظی کیسے کہتے ہیں؟ وہ تقریر اللفظ الاول بعینہ، لفظ اول کو تکرار کرنا بعینہ، جس طرح سے وہ ہے اسی طرح تکرار کرنا۔ نحو، جیسے جاءنی زید زید، وقام زید زید، جاءنی جاءنی زید، قام قام زید، ویجوز فی الحروف ایضا، اور یہ تاکید لفظی جائز ہے حروف کے اندر بھی۔ نحو ان زیدا قائم، تو یہاں دیکھیں جاءنی زید زید میں فاعل کو تکرار کیا ہے، قام زید زید میں بھی فاعل کو تکرار کیا ہے، جاءنی جاءنی زید میں فعل کو تکرار کیا ہے، قام قام زید میں بھی فعل کو تکرار کیا ہے، ان میں حرف کو تکرار کیا ہے۔ ایک مطبوع ہے، ایک تابع ہے۔ وہ مانوی، مانوی کیسے کہتے ہیں؟ وہ بے الفاظ معدودۃ، مانوی تاکید کچھ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، معدودہ گنے چنے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ہم تاکید کر سکتے ہیں۔ وہی وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ پہلا نفس ہے، دوسرا عین ہے۔ نفس اور عین للواحد، واحد کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی واحد کی تاکید کرنی ہو۔ والمثنی، تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ والمجموع، جمع کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغہ میں اختلاف ہو جائے گا، واحد کے لیے الگ صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہے، جمع کے لیے الگ صیغہ ہے، والضمیر، اور ضمیر میں بھی اختلاف ہوگا، ضمیر بھی سب کی الگ الگ ہوگی۔ نحو، جیسے جاءنی زید نفسہ، الزیدان انفسہما او نفساہما، الزیدون انفسہم، وکذالک عینہ اعینہما او عیناہما واعینہم۔ تو یہاں تثنیہ میں دو چیزیں استعمال کی ہیں، انفسہما بھی کہہ سکتے ہیں، نفسہما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ تثنیہ کو تثنیہ کی طرف اضافہ کرنا کبھی ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا نفسہما ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ جمع کا لفظ تثنیہ کی طرف اضافہ کریں گے، انفس کو اضافہ کریں گے، ہما تثنیہ کی ضمیر کی طرف، لہٰذا ان کے نزدیک الزیدان انفسہما درست ہے۔ لیکن وہ کہ جن کے نزدیک کبھی نہیں ہے، لہٰذا وہ استعمال کریں گے نفسہما۔ لیکن باقی جمع کا جمع کی طرف اضافہ کرنا، مفرد کا مفرد کی طرف اضافہ کرنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے یعنی مذکر میں۔ وللمؤنث، مؤنث کے اندر نحو، جیسے جاءتنی ہند نفسها والہندان انفسہما او نفساہما والہندات انفسہن وکذا عینھا واعینہما او عیناہما واعینہن، یہ سب اسی طرح ہے۔ نفسها کی جگہ عینھا ڈال دیں، انفسہما کی جگہ اعینہما ڈال دیں، نفساہما کی جگہ عیناہما ڈال دیں، اور انفسہن کی جگہ اعینہن ڈال دیں۔ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مطلب ہے، نفس اور عین ایک ہی مطلب ادا کرتے ہیں، تاکید کے لیے ہے۔ بس پہلا نفس ہے، دوسرا عین، تیسرا وکلا، کلا ہے، کلتا اور کلتا ہے۔ للمثنى خاصتا، لیکن یہ فقط تثنیہ کی تاکید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نحو، جیسے قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما، تو کلا مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ الرجلان بھی تثنیہ ہے، المرأتان بھی تثنیہ ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ وکل و اجمع و اکتا و ابتا و ابسا، یہ جو سب کے سب ہیں لغیر المثنى، مثنى کے علاوہ کی تاکید کرتے ہیں، یعنی واحد کی، مفرد کی اور جمع کی۔ بے اختلاف ضمیر فی الکل، اور کل کے اندر ضمیر کا اختلاف ہوگا، کل کا لفظ تبدیل نہیں ہوگا، کل کا جو لفظ ہے پہلا کل ہے، اس کل کے اندر ضمیر تبدیل ہو جائے گی، ضمیر مختلف ہوتی جائے گی، لیکن کل رہے گا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ کما تقول اشتریت العبد کلہ وجاءنی القوم کلہم اشتریت الجاریۃ کلھا جاءت النساء کلہن، تو کل ہے، کلہ، کلہم، کلھا، کلہن، ضمیر کا اختلاف ہے۔ وبے اختلاف الصیغۃ فی البواقی، اور صیغہ مختلف ہو جائے گا بواقی میں، بواقی میں صیغہ جب مختلف ہوگا تو ضمیر خود بخود جو اس کے اندر موجود ہے مختلف ہوتی جائے گی۔ وہیا، وہ کون کون سے بواقی؟ اجمع و اخواتھا، اجمع اور اس کے اخوات، اجمع، اکتا، ابتا، ابسا،
ان کے اندر صیغہ مختلف ہوگا. تقولو اشتریت العبد کلہ اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا مفرد مذکر میں. وجاءنی القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون جمع مذکر. اشتریت الجاریۃ کلہا جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء یہ مفرد مؤنث. وقامت النساء کلہن جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا یہ جمع مؤنث. پس صیغہ مختلف ہوگا. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ اور جب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ضمیر متصل کی تاکید کا نفس کے ساتھ اور عین کے ساتھ یجب تاکیدہ بضمیر مرفوع منفصل تو واجب ہے ضمیر متصل کی تاکید لانا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ. تقول ضربت انت نفسک تو انت ذکر کرنا واجب ہے. نفس کا تاکید کر رہا ہے ضربت تاکید. اسی طرح عین بھی ڈال دیں ضربت انت عین کا معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا یؤکد بکل و اجمع کل اور اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جا سکتی الا مگر ما ان چیزوں کی لہو اجزاء و ابعاض کہ جن کے اجزاء ہوں اور ابعاض ہوں بعض ہو سکتے ہوں. یصح افتراقھا اور ان کو الگ کرنا اجزاء کو و ابعاض کو الگ کرنا جدا کرنا صحیح ہو حصی طور پر یا حکمی طور پر. حصن کل قوم جیسے حصی کی مثال قوم ہے تو قوم کے افراد کو الگ کیا جا سکتا ہے حصی طور پر. او حکمن یا الگ تو نہیں کیا جا سکتا حصی طور پر لیکن حکمی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے. کما تقول جیسے یہ مثال اشتریت العبد کلہ تو عبد کو حکمی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے. ولا تقول لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ میں نے اکرام کیا عبد کا مکمل عبد کا نہ چونکہ اشتریتو کے اندر ہم کر سکتے تھے کہ عبد کو جدا کریں اس کے اجزاء بنائیں لیکن اکرمتو کے اندر عبد کو اب ہم جدا نہیں کر سکتے. اکرام ہے اس کو حکمی طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا لہٰذا کل کے ساتھ پہ تاکید بھی نہیں لائی جا سکتی. وعلم جان لے ان اقطع واخواتها اتباع اقطع اور اس کے جو اخوات ہیں وہ تابع ہیں پیروکار ہیں لے اجمع کی از کیونکہ لیس لہا معنی دونہا چونکہ ان سب کا کوئی معنی نہیں ہے اجمع کے معنی کے علاوہ. اگر اجمع کو ہٹا دیا جائے تو ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا یہ سب کے سب پیروکار ہیں. جہاں اجمع ہوگا وہیں پر یہ ہوں گے جہاں اجمع نہیں ہوگا اور یہ بھی پھر نہیں آ سکتے ہیں. ولا یجوز تقدیمها علی اجمع لہٰذا جائز نہیں ہے ان کو مقدم کرنا اجمع پر چونکہ تابع ہیں تابع کو پہلے ذکر نہیں کیا جا سکتا. ولا یجوز ذکرها دونہ اور ان کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا اجمع کے بغیر ان کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے چونکہ تابع ہیں ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا ان کو مقدم بھی نہیں کر سکتے اور اجمع کے بغیر ان کو ذکر بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے قسمیں سوم. تاکید کے بارے میں 2 قسمیں رہ چکی ہیں اس کو پھر اگلے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.